کیا آپ کی درخواست تھی، کیا آرڈر کیا عدالت نے؟ السلام علیکم جی، اگین میڈیا کے تمام دوستوں ساتھیوں کا یہاں موجود رہنے کا شکریہ۔ آج سب سے پہلے ہم صبح میجسٹریٹ صاحب کے یہاں پیش ہوئے تھے، چونکہ انہوں نے ڈیٹ رکھی ہوئی تھی کہ سپلیمنٹری چلان کا جو آرڈر ہوا تھا کہ آج ہمیں متوقع تھا کہ آج وہ پیش ہوگا، چونکہ منڈے کو ہی بچی کی رپورٹ آ گئی تھی میڈیکل بورڈ کے حوالے سے کہ وہ کم عمر ہے، مگر آج بڑی تشویش کی بات ہے اور شاکنگ تھا کہ ایک ڈی ایس پی رینک کے افسر جو ہیں وہ عدالت کو آ کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک میڈیکل بورڈ کی رپورٹ وصول ہی نہیں کی ہے، اور پھر عدالت نے اپنے ریکارڈ سے ان کو ایک کاپی نکال کے جاری کی۔ تو اب تو وہ تشویش شروع کریں گے مزید، اب جو انویسٹیگیشن ہے وہ تو انہوں نے شروع کرنی ہے، انہوں نے وہ رپورٹ تک حاصل نہیں کی تھی اور اس کے اندر جو ہے اکارڈنگلی 20 تاریخ جو ہے طے کی گئی ہے۔ آج ہماری عدالت میں درخواست تھی کہ پہلے بھی ایک حسب بھیجا کی درخواست کی عدالت سن چکی ہے ریٹ پٹیشن کے اندر، اور اس کے بعد ہم نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس میں سپریم کورٹ نے ہمارا رائٹ ریکگنائز کیا تھا کہ ہم میڈیکل بورڈ کے ذریعے جو ہے پرانی میڈیکل رپورٹ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کارروائی کے بعد چونکہ اب نئے فیکٹس آ گئے ہیں اور یہ سامنے آ رہا ہے کہ بچی اس عمر کی نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے جا سکتی ہے، یا وہ اس عمر کی نہیں تھی کہ اس کا گھر سے باہر رہنا جو ہے اس کی مرضی مانا جائے، بلکہ وہ اس عمر میں ہے کہ اس کو کڈنیپنگ کی عمر میں لایا جائے گا۔ اور چونکہ اس کی اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ بھی حصہ تھا کہ اس کی عمر جو ہے 17-18 سال ہے، وہ بھی جھوٹ پہ مبنی تھی، تو اس نئے فیکٹس کی روشنی کے اندر ہم نے دوبارہ سے حسب بھیجا کی ایک ریٹ پٹیشن جو ہے عدالت کے سامنے رکھی ہے، جس پہ عدالت نے آج سماعت کرنے کے بعد، ہمیں سننے کے بعد، چونکہ وہ ایک طرفہ پہلی ہیئرنگ ہوتی ہے، اس پہ نوٹسز ایشو کر دی ہیں اور 21 تاریخ کے لیے جو ہے ہائی کورٹ نے اس مقدمے کو اب دوبارہ اگلی پیشی کے لیے فکس کیا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ جو تفتیشی افسر کی جانب سے آج عدالت میں یہ موقف اپنایا گیا کہ ان کے پاس تو میڈیکل رپورٹ بھی نہیں ہے، آج ظہیر کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ظہیر ملزم نہیں ہے اور پولیس کو مطلوب ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، اس پہ بہتر ہے کہ آپ ان سے رائے لیں۔ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ جو پولیس کو مطلوب نہیں والی بات تھی وہ سی کلاس چلان میں تھی، وہ چلان ریجیکٹ ہو گیا، وہ چلان ان فیلڈ میں نہیں ہے، وہ چلان ریفیوز کر دیا گیا۔ جب فردر انویسٹیگیشن آرڈر ہوتی ہے وہ تبھی آرڈر ہوتی ہے کہ جو موجودہ چلان عدالت کے پاس ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، اس کو پینڈنگ نہیں رکھا جاتا۔ عدالت کے پاس صرف 2 قسم کے اختیارات ہیں، یا چلان ایکسیپٹ کریں یا چلان ریجیکٹ کریں۔ ریجیکشن کے اوپر فردر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو پولیس کی وہ فائنڈنگ ہی اس وقت زیر ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ چیزیں عدالت نے بھی ان کے وکیل کے سامنے رکھی تھی، اور دوسرا ہمارا اس پہ اختصار تھا کہ آپ کسی بھی عدالت سے کسی قسم کا بھی ریلیف تبھی لے سکتے ہیں جب اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں۔ ابھی آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایک عدم گرفتار انسان کا ہے، وہ ایک مفرور انسان کا ہے، ایک ایبسکانڈر کا ہے۔ آپ عدالت کے سے نہ کوئی بیل لے رہے ہیں، نہ عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، نہ لاہور کے ہائی کورٹ سے کوئی ٹرانزٹری بیل لے کے سندھ کراچی پیش ہو رہے ہیں، مگر آپ چاہتے ہیں ریلیف آپ کو سارے دے دیے جائیں۔ تو یہ دیکھیے، عدالتیں جو ہیں وہ یقینی طور پہ انصاف کی فراہمی کے لیے ہیں، مگر فرمائشی پروگرام نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پروسیجر یہ کہتا ہے کسی بھی کیس میں انسان کا ہے، ایک ایبسکانڈر کا ہے۔ آپ عدالت کے سے نہ کوئی بیل لے رہے ہیں، نہ عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، نہ لاہور کے ہائی کورٹ سے کوئی ٹرانزٹری بیل لے کے سندھ کراچی پیش ہو رہے ہیں، مگر آپ چاہتے ہیں ریلیف آپ کو سارے دے دیے جائیں۔ تو یہ دیکھیے، عدالتیں جو ہیں وہ یقینی طور پہ انصاف کی فراہمی کے لیے ہیں، مگر فرمائشی پروگرام نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پروسیجر یہ کہتا ہے کسی بھی کیس میں کسی بھی ملزم میں کہ عدالت کے سامنے پہلے ملزم اپنے آپ کو سرنڈر کرے تھرو اپلیکیشن آف بیل، پھر وہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ کر سکے، بٹ اس میں جو ان کا موقف ہے بہتر ہے آپ ان کے وکیل سے لیں۔ میں جنرلی آپ کو قانون جو میری نظر میں وہ بتا رہا ہوں۔ سر، یہ اب بچی چونکہ مائنر ہے تو کون کون سی دفعات لگ سکتی ہیں یا پولیس کو لگانی چاہیے اس میں رپورٹ آنے کے بعد؟ دیکھیے، ایج اسپیسیفک اوفینسز جو ہیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ کڈنیپنگ انڈر 16 بچی اپنی مرضی سے گھر سے باہر نہیں جاتی، اس کو اگر کوئی بلاتا بھی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بچی گھر سے باہر نکلی تھی، وہ کسی ظہیر نامی انسان کو نہیں جانتی تھی اور پھر باہر نکل کے اس کا ٹکراؤ ہوا ایک انسان سے، اس نے شادی کر لی۔ یہ بات واضح ہے، ملزم کے اپنے بیان میں بھی ہے کہ اس کے علم میں تھا کہ بچی گھر سے باہر آنے والی ہے، اور ہمارا تو یہ موقف ہے کہ ملزم کراچی میں موجود ہے جس دن یہ واقعہ ہوا ہے۔ ہم یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ لاہور میں ہے اور بچی کو جو ہے اس نے اب لاہور بلوایا ہے۔ ہمارا ماننا یہ کہ وہ کراچی میں ہے اور وہ خود بچی کو اپنی تحویل میں جو ہے وہ لاہور لے کے گیا ہے۔ ایک تو کڈنیپنگ آتی ہے، دوسرا اس کے اندر میرج کی بات جو سیٹل ہونی ہے کہ یہ سندھ کا لاء لگے گا، پنجاب کا لگے گا، دونوں صورتوں میں انڈر 16 کرائم ہے۔ تیسری بات اس کے اندر ہے کہ جی کسی بھی بچی سے ازدواجی رشتے کے نام پہ جنسی رشتہ قائم کرنا جہاں اس کی عمر 16 سال سے کم ہو، وہ کنسنٹ نہیں کر سکتی، وہ سیویئر سیکشول اوفینسز ریپ کے زمرے میں آتا ہے۔ اب یہاں پہ میں اگین آپ سے ایک طریقے سے بات کرنا چاہوں گا، میرے لیے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک کیس جو میرے پاس آیا اس کے آنے سے پہلے ہی یہ میڈیا میں ہر جگہ تھا اور بچی کے نام سے ہر جگہ ہر کوئی واقف ہے۔ اب جب بچی کم عمر آئی ہے تو اس کے بعد جن قسم کے سیکشنز کا اطلاق ہونا ہے اور تفتیش جو رخ لے گی، اس کے بعد بہتر تو یہ ہے اور بہتر یہ ہوتا کہ بچی کی آئیڈینٹی گپت رکھی جاتی اور رازی رکھی جاتی۔ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، یہ کیس ختم ہو جانا ہے چاہے کسی کے بھی حق میں ختم ہو، بچی کا پورا مستقبل اس کے آگے ہے۔
تو میں گزارش یہ کروں گا کہ یا تو میڈیا جو ہے اس میں ABC یا XYZ کر کے کوئی نام لے، یا کم سے کم باپ کے نام سے منسوب کر کے کیس کی رہنمائی کرے، اور آپ بھی کوشش کریں کہ اب بچی کا نام مزید سامنے نہ آیا جائے، چونکہ یہ ڈیولپنگ فیکٹس ہیں، اس کے سامنے اب ہمیں اکارڈنگلی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یقینی طور پہ جب بچی کے حوالے سے صرف گمشدگی کا کیس تھا تو ضرورت تھی کہ بچی کی تصویر اور بچی کا نام عام کیا جاتا تاکہ بچی کو ڈھونڈا جاتا، اور تب میڈیا نے اپنا ساتھ نبھایا، بلکہ میڈیا کے توسط سے ہی اتنا پریشر بڑھا، چونکہ آپ کو تو پتہ ہے پولیس پہلے دن سے اس کیس میں آگے پیچھے ہونے کو تیار نہیں ہے، تو یہ بچی آئی ہے۔ بٹ اب میرے خیال میں چونکہ یہ آفینسز اٹریکٹ ہو رہے ہیں، ہم سب کو ایک ذمہ داری برتنی چاہیے۔ سر بچی کے پروٹیکشن کے حوالے سے بتا دیجیے گا۔ اس میں لیا جائے گا، اور مجسٹریٹ صاحب اگر اس موقف پر اختیار کرتے ہیں کہ یہ ابڈکشن کا کیس ہے، تو سب سے پہلے تو اگر بیل پہ نہیں ہوگا کوئی بھی اکیوز، اس کے وارنٹ ایشو ہوں گے، اور دوسرا اس وقت ابڈکشن کے اندر جو ہے بچی کا اسٹیٹس صرف وٹنس کا نہیں رہتا، ابڈکٹی کا بھی رہتا ہے، پھر اس کی رہائی کے لیے بھی اکارڈنگلی عدالت کو آرڈر موو کرنے ہوتے ہیں۔ سو ہماری وہ درخواست ہائی کورٹ کے سامنے بھی ہے کہ حسب بھیجا کی درخواست میں وہ بھی کسی کی پرائیویٹ انلیگل کسٹڈی سے بچی کو پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور ہماری یہ درخواست جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب سے۔ سر نکاح کی حیثیت رہے گی؟ تفتیشی آفیسر پہ آپ کا پہلے بھی اعتراض تھا، اب دوبارہ وہی تفتیشی آفیسر ہیں، تو ابھی بھی آپ نے کوئی دوبارہ درخواست دیں گے؟ اب عمر آ گئی ہے، بچی کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، اب کیا دوبارہ اس پہ بھروسہ کر؟ ہم نے 30 تاریخ کو 17 تاریخ کے بعد پھر بیچ میں ہم عدالت بھی گئے تھے، اور پھر 30 تاریخ کو ہم نے دوبارہ ایک درخواست موو کی، اور ابھی بھی جو آج آپ کے سامنے ویو تھا کہ کون سا پاکستان کا صحافی ہے جس نے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ موصول نہیں کی؟ مجھے نام بتا دیجیے۔ جس انسان کا اس کیس سے تعلق ہو یا نہ تعلق ہو، وہ میڈیکل رپورٹ کی فائنڈنگ جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو اس کیس کا تفتیشی نہیں جانتا، اور رپورٹ آنے کے 48 گھنٹے بعد تک نہیں جانتا۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں پھر کہوں گا، میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ ایک DSP کے پیچھے جو کہ اپنا پروٹوکول توڑ کے، آج بھی مجھے پتہ چلا جب میں عدالت سے نکلا کہ پیچھے پورے میڈیا سے IO صاحب مخاطب ہوئے اور انہوں نے اپنا ویو دیا ہے، تو یہ ایک DSP صاحب کے پیچھے جو بار بار پروسیجر اور پروٹوکول اور ڈسپلن توڑ رہے ہیں، سندھ پولیس کیوں بدنامی مول لے رہی ہے؟ سندھ پولیس کیوں سوالیہ نشان کھڑا کر رہی ہے؟ سندھ پولیس کیوں نہیں ایک بہتر انسان کو، بہتر افسر کو، بہتر رسپانسبل افسر کو اپوائنٹ کر کے تمام خدشات دور کر دیتی ہے، اور ایسے انسان کو جو ہے وہ آپ انگیج کر رہے ہیں؟ اور یہ میں آپ کی نالج میں لے آؤں، منڈے کے روز میری IG صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ IG صاحب کو میں نے خود میڈیکل بورڈ رپورٹ کی کاپی ان ہینڈ دی ہے۔ 48 گھنٹے بعد یہ دیکھو تفتیشی کہہ رہا ہے کہ جان کوئی بوجھ کے رپورٹ کیا نہیں۔ جا رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں اس لیے بھی افسوس کر رہا ہوں کہ نہ جانے یہ ABCC اور CIA کے تفتیشی ہیں، تمام جو بچے اغوا کڈنیپ ہوتے ہیں انہی کے پاس آتے ہیں۔ یہ DSP اور کتنے کیسز کے اندر اس طرح کی بری پرفارمنس دے کے وہ کیسز خراب کر رہا ہے۔ اس کے خلاف تو انکوائری ہونی چاہیے ڈپارٹمنٹ انٹرنلی۔ تھینک یو۔